طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ان کی جہالت دیکھیں. اب یہ جہالت کا ایک بہت بڑا نمونہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. دیکھو وہابی عید میلاد النبی نہیں مناتے اور ابو لہب عید میلاد النبی بنا رہا ہے اور اس جشن کے طور پہ سعودیہ کو آزاد کر رہا ہے. بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ ٹھہرنے والے نے کہا ہمارے کسی نیک آدمی نے خواب کے اندر ابو لہب کو دیکھا. نیک آدمیوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے تو جہنم میں جل رہا تھا لیکن اس کی ایک انگلی سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی اس کو پی رہا تھا, ایک انگلی سے شہد نکل رہا تھا وہ اس کو چاٹ رہا تھا. کسی نے کہا کہ یہ کیا, آپ تو جہنم میں جل رہے ہو. کہا یہ وہ دو انگلیاں تھے جس سے میں نے نبی کی میلاد مناتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. میرا سارا جسم تو آگ کے اندر ہے لیکن دو انگلیوں سے دودھ اور شہد آ رہا. قربان جائیں جہنم کے اندر بھی دودھ اور شہد پلا رہے ہیں. آواز سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی کہ دوبارہ دکھاؤں؟ کلیئر نہیں تھی نا, ایک بار سن لیں پھر میں رک کے سمجھاؤں. دیکھو وہابی عید میلاد النبی نہیں مناتے اور ابو لہب عید میلاد النبی بنا رہا ہے. وہ تفسیر بان کہہ رہے ہیں کہ وہابی عید میلاد النبی نہیں مناتے مگر دیکھیے ابو لہب عید میلاد النبی منا رہا ہے اور اس جشن کے طور پہ سعودیہ کو آزاد کر رہا ہے. اور اس جشن کے طور پر صوبیہ کو آزاد کر رہا ہے. بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ گڑنے والوں نے. یعنی وہ کہہ رہے توسیع رحمان یہ روایت جو صوبیہ کی آزاد کرنا, ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہونا, یہ روایت کیا ہے؟ جھوٹی ہے. ٹھہرنے والے نے بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ ٹھہرنے والے نے کہا یعنی یہ حدیث جو ہے جھوٹ گڑی بھی ہے ابو لہب کی. آگے سنیں. ہمارے کسی نیک آدمی نے خواب کے اندر ابو لہب کو دیکھا. وہ کہتا ہے کہ یہ اس پر بھی جھوٹ کے اوپر بریک نہیں لگائی انہوں نے کہ ہمارے کسی نیک آدمی نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا. نیک آدمیوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے. نیک آدمیوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے. یہ جملے یاد رکھیں, میں اس کا ایک کا جواب دوں گا. نیک لوگوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے, اس کو بھولنا مت. اس جملے کو, ان کے ایک جملے کے پوسٹ مارٹم کے لیے ایک تقریر کی ضرورت پڑتی ہے لیکن وقت نہیں ہوتا میرے پاس. تو جہنم میں جل رہا تھا لیکن اس کی ایک انگلی سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی اس کو پی رہا. جہنم میں جل رہا تھا, اس کی دو انگلی سے دودھ کی نہر, ایک سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی اور ایک سے ایک انگلی سے شہد نکل رہا تھا وہ اس کو چاٹ رہا تھا. کسی نے کہا کہ یہ کیا, آپ تو جہنم میں جل رہے ہو. کہا یہ وہ دو انگلیاں تھے جس سے میں نے نبی کی میلاد مناتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. میرا سارا جسم تو آگ کے اندر ہے لیکن دو انگلیوں سے دودھ اور شہد آ رہا. سب سے پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں, انہوں نے کہا یہ روایت جھوٹ گڑنے والوں نے یہیں تک نہیں گڑا بلکہ یہاں تک گڑ ڈالا کہ ابو لہب کو عذاب سے بھی نجات ملی, دو انگلیوں سے پی رہا ہے شہد اور دودھ کی نہر. اس کے ایک ایک لفظ پر بات کی جا سکتے. پہلی بات, یہ اہل حدیث اپنے کو کس منہ سے بولتا ہے؟ اس کو شرم نہیں آتی اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے؟ یہ حدیث بخاری میں, چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں ہے, اور اس کو بولتا ہے یہ حدیث گڑی بھی ہے. بتائیے کتنا بڑا, یہ کیسے اہل حدیث بن جاتے یار, یہ میرے سمجھ میں آج تک نہیں آیا. دیکھیے حضرت بول رہے, میں نہیں بول رہا ہوں. یہ حدیث گڑی ہے بولتا, یہ ہے بخاری میرے پاس میں, نہیں تو تمہارے مکتب سے لاؤ اسی سے نکال کے پڑھ دوں. بخاری شریف کی کتاب النکاح, کتاب النکاح حدیث نمبر 9292 جلد نمبر 2, روایت ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قالا عروۃ, حضرت عروہ کہتے ہیں وصوبۃ مولۃ لابی لہب, صوبیہ جو ہے وہ ابو لہب کی لونڈی تھی. کان ابو لہب اعتقاها فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے صوبیہ کو, جو لونڈی تھی ابو لہب کی, اس کو آزاد کر دیا. فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نے پھر رسول اللہ کو دودھ بھی پلایا اس لونڈی نے. فلما مات ابو لہب اریہ بعد اہلہ بشری ہبیات. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ پھر ابو لہب مر گیا جب, تو اس کے بعض رشتہ داروں میں سے, بعض اہل ہی, اس کے اہل میں سے, اس کے رشتہ داروں میں سے
کسی نے اس کو بہت برے حال میں دیکھا. قال لہو, اس سے پھر اس شخص نے پوچھا خواب دیکھنے والے نے, ما ذلقت, تجھ پر کیا گزری, تیرا کیا حال ہے؟ قال ابو لہب, ابو لہب نے کہا, لم الگ بعدکم غیرہ, میں تم سے جدا ہونے کے بعد بہتر حالت میں نہیں ہوں. انی سقیت فی ہذہ بعطاقاتی صوبیتا, میرے ساتھ صرف اتنا رحم کیا گیا, میرا حال صرف اتنا اچھا ہے کہ میں نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا, اس کے سبب سے انگلیوں سے پانی پی لیتا ہوں. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ پانی پیتا ہوں. اور اس نے کہا کیا جھوٹ گڑا, ایک سے شہد آتی ہے ایک سے دودھ آتی ہے. کس نے کہا؟ بولے بریلیوں سے. کس کتاب میں کا ذرا بتائیں, اس کا بھی ایک جھوٹ اور میں بتاؤں گا بہت بڑا. تو یہ بخاری کی حدیث ان کو نہیں معلوم, اور بولتا ہے جھوٹ گڑنے والوں نے یہاں تک کی بریک نہیں لگائی. پھر کہا کہ کسی نے خواب میں دیکھا, جبکہ امام بخاری خود لکھ رہے کہ وہ دیکھنے والا لے اہل ہی, اس کا اہل سے تھا. اب اسی بخاری کی حدیث کو اور کن کن لوگوں نے لکھا سوائے امام بخاری کے؟ اور بھی لوگوں نے لکھا, صرف امام بخاری نے نہیں. سن لیجئے کن کن نے لکھا. مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق نے جلد نمبر 7 صفحہ 478 حدیث نمبر 13955 پر لکھا. شعب الایمان میں امام بحقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ 261 پر لکھا. شرح السنہ میں امام بغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 9 صفحہ 76 حدیث نمبر 2282 پر لکھا. اور اسی حدیث کو انہی کے جماعت کے مسلم بزرگ ابن کثیر, جو ابن تیمیہ کے شاگرد, انہوں نے السیرۃ النبوت جلد 1 صفحہ 224 پر بھی لکھا. ان کو اپنے گھر کی بھی خبر نہیں ہے. اب وہ شخص کون تھا جس نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا؟ وہ کہتا ہے نیک لوگوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے. یہ جملہ یاد رکھنا, بھولنا مت. وہ نیک لوگ کون تھا؟ واقعی نیک تھا, تو جیسا بدبخت تو ہی ہوں گا. وہ نیک تھے حضرت عباس حضور کے چچا, ابو لہب کے بھائی. انہوں نے خواب میں دیکھا, اور اس پوری تفصیل حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں بیان کی. میں بھی حوالہ دے رہا ہوں, اور بھی پوری تفصیلات جو کتابوں میں آئی کہ ابو لہب کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا. کہا ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی بہتری نہیں ملی سوائے اس کے کہ میں نے اشارے سے لونڈی کو آزاد کیا تھا, اپنی لونڈی صوبیہ کو, رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں. تو اللہ نے مجھ پر اس کے عوض عذاب میں تخفیف کر دی, یہ کمی کر دی کہ پیر کے دن, چونکہ سرکار پیر کو آئے تھے, مجھ سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے. یہ انگلیاں میرے منہ میں ڈال دی جاتی ہے اور اس سے پانی آتا ہے, اور میں وہ پانی سے اپنی ہفتے بھر کی پیاس بجھاتا ہوں. اب وہ عباس سے دیکھنے والے, یہ لکھنے والے کون کون ہیں؟ عمدۃ القاری شرح البخاری کتاب کا نام, جس کے لکھنے والے امام بدر الدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد 14 صفحہ 44 حدیث نمبر 5101 پر لکھا. انہوں نے فتح الباری شرح البخاری جلد 9 صفحہ 145 پر علامہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا. مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جلد نمبر 2 صفحہ 19 پر لکھا. اور ابو لہب کی روایت اور کن کن لوگوں نے لکھی آگے میں بتاتا ہوں, مگر اس سے پہلے ایک جملے کا میں بعد میں, وہ یہ جملہ آپ بھولنا نہیں. کون سا؟ نیک لوگوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے. اس کو ابھی بعد میں دیکھتے ہیں. چلیے ابھی آگے سنیے. ابو لہب نے منایا. ہم کہتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ابو لہب نے منایا, لیکن تھوڑی سی بات آپ نے مان لو کہ آپ ابو لہب کی سنت پہ چل رہے ہو, ہم ابو بکر کی سنت پہ چل رہے ہیں. ابو لہب نے منایا, تم بھی اس کے پیچھے لگ کر مناؤ, لیکن ابو بکر نے نہیں منایا. ہم ابو بکر کے پیچھے چل کر نہیں مناتے. چلیے اعتراض سن لیا. ابو لہب نے منایا, تم بھی مناؤ. ابو بکر نے نہیں منایا, اس لیے ہم نہیں مناتے. اس کو کس نے بتایا ابو بکر نے نہیں منایا؟ کہاں سے سن لیا؟ پڑھتا اڑتا بھی ہے کچھ؟ یہ پاگل ہے بولتے, دیکھیے. ارے پاگل برا مان جائیں گا بھائی. بولے گا میں پاگل ضرور ہوں مگر نبی کا دیوانہ ہوں, وہ بھی برا مان جائیں گے, اس لائق بھی نہیں. چلیے پہلا میں اعتراض کا جواب دیتا ہوں. نیک لوگوں کے خواب میں کون آتا ہے؟ ابو لہب. مشکات شریف اٹھائیے اور مسلم اٹھائیے. صاحب مشکات نے مسلم کے حوالے سے حدیث نقل کی.
سرکار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چلیے وہ بعد میں جواب دیتا ہوں، پھر وہ مزہ کرکرا ہو جائے گا، یہ اعتراض پہلے لیتے کہ ابو لہب نے منایا تم مناؤ۔ ابو لہب نے رسول اللہ کو نبی سمجھ کر نہیں بنایا، سب سے پہلی بات بھتیجا سمجھ کے بنایا، اور ہم نبی کی ولادت مناتے بھتیجے کی نہیں مناتے، فرق ہے، نبی ماننا اور ہے، بھتیجا ماننا اور ہے۔ اور اگر ابو لہب کی یہ سنت آپ کے نزدیک میلاد منانا کیا ہے؟ بدعت، تو آپ کے قول کے خلاف جا رہی ہے بات، بدعتی پہ تخفیف عذاب میں کیسی؟ بدعتی پہ تو عذاب اور بڑھنا چاہیے تھا۔ بخاری نے بتایا ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کر لونڈی کو آزاد کیا، اللہ نے کہا نبی نہ مانا کیا ہوا، بھتیجا سمجھ کر ہی خوشی منائی، عذاب کم کر دو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ نے کہہ رہا تھا ابو لہب پہلے تو کافر تھا، خوشی منا کے بدعت بھی کرایا، عذاب بڑھاؤ۔ یہ نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ میلاد منانا اگرچہ ابو لہب نے کیا لیکن یہ بدعت نہیں ہے۔ تو اب ابو لہب نے منایا، تو ابو لہب کا منانا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ ابو لہب نے منایا اس لیے ہم مناتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ ابو لہب نے منایا تو عذاب میں کمی آئی، تو جب ابو لہب جیسے کافر کے عذاب میں کمی آ سکتی ہے جو بھتیجا سمجھ کے منا رہا ہے، تو جو نبی سمجھ کر ایمان کی حالت میں منائے اس کا کیا کہنا پھر؟ اب یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے جملے نہیں، آئی اب میں دلائل دیتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوۃ جلد 2 صفحہ 19 پر فرماتے ہیں، یہ میں نے کتاب بھی لکھی، میں اس سے پڑھتا ہوں، یہاں میں عبارت لکھ نہیں پایا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ذرا سنیں، کہتے اس واقعے میں، کس واقعے میں؟ ابو لہب کے واقعے میں، میلاد شریف کرنے والوں کے لیے روشن دلیل ہے، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت خوشیاں مناتے ہیں اور حلال مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ابو لہب جو کافر تھا، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے اور اپنی لونڈی کے حضور کو دودھ پلانے کی وجہ سے انعام دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا بہترین حال ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محبت سے بھرپور ہو کر حلال مال خرچ کرتا ہے اور میلاد شریف کرتا ہے۔ امام القراء الحافظ شمس الدین ابن جزری، اور میں نے کل بتایا تھا حافظ کسے کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں؟ 1,00,000 حدیث ہے جس کو حفظ، اور امام ابن جزری وہ ہے جن کو یہ غیر مقلدین بھی مانتے ہیں، یہ ابن تیمیہ کے استادوں میں ہے۔ تو یہ ام القراء الحافظ شمس الدین ابن جزری اپنی تصنیف عرف التعریف بالمولود الشریف اس کتاب میں فرماتے، جب وہ دشمن خدا، میں عربی عبارتیں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت ساری عبارتیں پڑھنی ہے، ترجمہ سن لیں، وقت آنے پہ پھر عربی بھی دکھا دوں گا۔ جب وہ دشمن خدا جس کی مذمت میں قرآن میں سورہ نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی رات خوشی منانے پر اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، تو وہ مسلمان جو آپ کا عاشق ہے، جو آپ کو محبوب رکھتا ہے، میلاد کی خوشی سے کیا مقام پائیں گا؟ خدا کی قسم میرے نزدیک اللہ کریم اس مسلمان کو اپنے محبوب کی خوشی میں جنت الفردوس عطا فرمائیں گا۔ اس روایت کو امام حافظ شمس الدین الجزری نے جو بیان کی، اس کو اور کن لوگوں نے لکھا؟ امام جلال الدین سیوطی نے اپنے فتاوی الحاوی للفتاوی جلد 1 صفحہ 196 پر نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے، اور امام اسماعیل نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین جلد 1 صفحہ 237 پر اس کو نقل کیا۔ امام حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مورود السعدی فی مولود الہادی اس میں فرماتے ہیں کہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے عذاب میں کمی کر دی۔ تو جب ابو لہب جیسے کافر و مشرک کے لیے حضور کی میلاد پر خوشی کرنے کی بنا پر ہر پیر کو عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جس کی زندگی میلاد کی خوشیوں میں بسر ہو جائے۔ امام ابو الباقی زرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح زرقانی للمواہب جلد 1 صفحہ 139 پر فرماتے ہیں، جب کافر ابو لہب ولادت نبی کی خوشی منانے پر انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا کہنا؟
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوش ہو کر آپ کی محبت میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، میری جان کی قسم اللہ کریم کی طرف سے اس کا یہی تو انعام ہوگا کہ اللہ کریم اپنے فضل سے جنت کے باغوں میں اسے داخل کرے گا۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی، جن کو یہ بھی بہت مانتے ہیں بھائی، امام عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسا کافر نبی کی خوشی منانے پر بخش دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا حال ہے، اے عزیز جو رسول اللہ کا جشن مناتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ما ثبتا بالسنہ فی ایام السنہ، یہ شاہ عبدالحق کی کتاب ہے، اس میں امام عبد الرحمن ابن جوزی کا قول انہوں نے نقل کیا، اور اسی سے ملتا جلتا قول امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ 147 پہ نقل کیا۔ اب ایک ایسا قول بتا رہا ہوں حوالے کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، جس سے پیچھا چھڑانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب سنیے، یہ میرے ہاتھ میں انفاس العارفین، کس کی کتاب ہے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ ہاں، اسٹیج والوں کو معلوم ہے، علماء کو تو پتہ ہی ہوگا نا بھائی۔ آپ میں سے کسی کو؟ انفاس العارفین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ غیر مقلد حضرات ہو، چاہے دیوبندی حضرات ہو، چاہے بریلوی حضرات ہو، سب کا سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ پہ جا کے ختم۔ شاہ ولی اللہ گئے تو سب بدعتی، سب کافر۔ اگر شاہ ولی اللہ نہیں بچانا تو سب جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ کے شاگرد، اب میں بتاتا ہوں سلسلہ کیسے ہے، حدیث کا، سند کا اور استاد اور شاگردی کا۔ شاہ ولی اللہ کے شاگرد، ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز، اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز کے شاگرد حضرت علامہ نقی علی خاں، اور ان کے صاحبزادے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کے استاد نقی علی خاں، نقی علی خاں کے استاد شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز کے استاد شاہ ولی اللہ۔ دیوبندیوں کی طرف آ جائیں، حضرت مولانا ابو اسحاق، ان کے شاگرد مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، اور جناب اسحاق کے استاد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، ان کے استاد شاہ ولی اللہ صاحب۔ غیر مقلدین کی طرف آ جائے، ان کے استاد حضرت اسحاق، کن کے حسین بٹالوی، جن کو کہا نذیر حسین بٹالوی، ان کے استاد جناب ابو اسحاق محدث صاحب، ان کے استاد شاہ عبدالعزیز، ان کے استاد شاہ ولی اللہ۔ سب کا سلسلہ استادی اور سلسلہ سند حدیث کا ان تک پہنچتا ہے۔ ان کی کتاب ہے انفاس العارفین، اس میں انہوں نے اپنے والد شاہ عبد الرحیم کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ کس کے؟ اپنے والد شاہ عبد الرحیم کے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کا صفحہ 106 ہے۔ اب ذرا شاہ ولی اللہ صاحب کیا لکھتے ذرا سنیے۔ کہتے ہیں فرمایا والد ماجد نے، یعنی کنہوں نے؟ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی نے، یہ بھی محدث تھے، کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس مبارک کے دنوں میں، عرس یعنی جس دن سرکار کا وصال ہوا، اور وصال کس دن ہوا؟ 12 ربیع الاول کو، 12 کی ہوئی ولادت بھی ہوئی اور 12 کو وصال بھی ہوا۔ تو عرس مبارک کے دنوں میں ایک مرتبہ اتفاقاً خزانہ غیب سے کچھ میسر نہ آ سکا کہ میں کچھ طعام پکا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کی نیاز دلوا سکتا۔ پرفتوح یعنی سرکار کی روح کو، مطلب سرکار کے لیے اصال ثواب کے لیے میں کچھ نیاز دلاتا، اس کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بہت تنگ دستی کی حالت تھی۔ کہتے لہذا تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے اور کند کہتے شکر کو، چنے اور شکر پر اکتفا کرتے ہوئے میں نے آپ کی نیاز دلوا دی، سرکار کی فاتحہ اسی پر میں نے دلا دی، چنے اور شکر پر۔ اسی رات با چشم حقیقت دیکھا کہ انواع و اقسام کے طعام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں، بہترین بہترین کھانے پیش کیے جا رہے ہیں سرکار کے۔ یہ بہترین بہترین کھانے کہاں سے آ رہے تھے؟ وہ جو سب عاشقان رسول نے نبی کے لیے اصال ثواب کیے تھے، کیونکہ ولادت النبی کا دن تھا وہ۔ کہتے کہ اسی دوران وہ کند اور چنے بھی پیش کیے گئے جو انہوں نے فاتحہ دلائی تھی۔ انتہائی خوشی و مسرت سے آپ نے وہ قبول فرمائے اور اپنی طرف لانے کا اشارہ فرمایا، اور تھوڑا سا اس میں سے تناول فرما کر باقی اصحاب میں تقسیم فرما دیا۔
कातिब उल हुरूफ यानी शाह वली अल्लाह कहते हैं कि इस किस्म का किस्सा अगले बुजुर्गों से भी रिवायत किया जाता है, मगर ये किस्सा बिलाशुबा हज़रत वालिद माजिद का ही है। अगर मिलाद में फातिहा देना, मिलाद मनाना ये बिद्दत होता तो शाह वली अल्लाह ने चने की नियाज दिलाई, और कब दिलाई? जब तंग दस्त थे। तो मालूम हुआ कि जब तंग दस्त थे तो तब चने और शक्कर पे दिलाई, और जब तंग दस्त ना थे तो क्या करते थे? बड़ी बड़ी देगे पकाते थे, लोगों को खाना खिलाते थे। तो अब अगर ये अमल बिद्दत है तो हिम्मत हो तो शाह अब्दुर रहीम पे फतवा लगाएं, मौलाना अहमद रज़ा पे बाद में आए, शाह वलीउल्लाह पे फतवा लगाएं, उसके बाद फिर इधर आए। चलिए, इसके बाद एक एतराज़ ये हुआ है कि अबू लहब तो काफिर था, अबू लहब काफिर था, तो काफिर के अजाब में कमी कैसे? इसका जवाब मैंने वीडियो पे दिया, मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ छूट जाएंगी। आखिरी में मैं बता देता हूँ कि ये अबू लहब का तरीका है। तौसीफुर रहमान ने कहा कि अबू लहब ने मिलाद मनाया तो तुम मिलाद मनाओ। चलिए अब मैं एक हदीस सुनाता हूँ, मिशकात और मुस्लिम में हदीस है। सरकार ने हज़रत अबू हुरैरा को एक बैतुल माल के माल पर मुअय्यन फरमाया, मशहूर हदीस है। कि अबू हुरैरा इसकी हिफाजत करो। फरमाते एक रात एक चोर आया, माल चुराना चाहता था, मैंने पकड़ लिया। उसने कहा अबू हुरैरा छोड़ दो, मेरे बीवी बच्चे हैं, भूखे हैं। ये कहा बैतुल माल से माल चुराता है, शर्म नहीं आती? मुसलमानों का माल है, मैं तो तुझे रसूलुल्लाह के पास पेश करूँगा, सरकार तेरे हाथ कटवाएंगे। कहा मुझ पर रहम का, मेरे हाथ कट जाएंगे तो क्या होगा? गिड़गिड़ाया। हज़रत अबू हुरैरा कहते उस पर रहम आया, मैंने छोड़ दिया। जब मैं सुबह सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा रात के चोर के साथ क्या मामला किया? सरकार गैबदा है। कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। उसने गिड़गिड़ाया, रोया धोया, मैंने रहम खाया, छोड़। अबू हुरैरा आज रात को फिर आएगा। नबी को ये भी मालूम ये गैब है, कहा आज रात फिर आएगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं जागता रहा कि नबी ने बता दिया था आज आएगा। फिर आया, मैंने फिर पकड़ा, कहा बदबख्त तू फिर आ गया। फिर रोने धोने लगा, फिर वही सारी बातचीत हुई। अल मुख्तसर हज़रत अबू हुरैरा कहते बहुत गिड़गिड़ाया, मुझे रहम आया, मैंने फिर छोड़ दिया। सबाइत रसूलुल्लाह फरमाते अबू हुरैरा रात वाले चोर के साथ क्या हुआ? या रसूलुल्लाह, अल्लाह रसूल बेहतर जाने, वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। सरकार मैंने छोड़ दिया। कहा अबू हुरैरा आज रात फिर आएगा। बाज नहीं आएगा वो अपने करतूतों जैसे ये बाज नहीं आते वो भी नहीं आएगा। अबू हुरैरा कहते मैं फिर बैठ गया, फिर आया, मैंने पकड़ा, कहा अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, रसूलुल्लाह के पास ले जाऊंगा, तेरे हाथ कटेंगे। उसने बहुत रोया धोया, नहीं माने। अबू हुरैरा उसको रस्से से जकड़ दिया। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि जब बहुत मिन्नत समाजत की और मैं नहीं माना तो उसने कहा कि अबू हुरैरा मैं एक बात कहता हूँ जो आपके फ़ायदे के लिए है, आपकी आखिरत के लिए बेहतर की है, अगर आप सुन ले और पसंद करें तो मुझे छोड़ दे। कहा अच्छा बता क्या है? कहा अबू हुरैरा मैं एक बात ये बताता हूँ, जो रोज़ाना आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता है उसकी ख्वाब में और उसके पास इबलीस नहीं आता। कहा तूने बड़ी अच्छी पते की बात बताई, जा तूने अच्छी बात बताई, मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। अबू हुरैरा कहते मैंने छोड़ दिया। सुबह ही रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू हुरैरा उस रात वाले चोर के साथ क्या मामला किया? अल्लाह के नबी छोड़ दिया। उसने एक बड़ी प्यारी बात बताई। सरकार उसने कहा कि जो शख्स रात को सोने से पहले सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ले, इबलीस नहीं आता, शैतान नहीं आता। इस बात के बताने के वक्त मैंने खुश होकर छोड़ दिया। नबी ने फरमाया अबू हुरैरा जानते हो वो कौन था? कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह रसूल बेहतर जाने। फरमाया वो इबलीस था, शैतान था झूठा मगर बात सच्ची कर गया। ये किसने बताया कि शैतान नहीं आता? किसने बताया? शैतान ने। और इस पर जो अमल करेगा किसके अमल हो रहा है फिर? बकौल तौसीफुर रहमान के। बात समझ में आ रही है? अरे ये बताया किसने? शैतान ने। अब जो आयतल कुर्सी पढ़ेगा गैर मुकल्लिदों में वो शैतान के तरीके पे अमल कर रहा है। तो कहेंगे नहीं फिर ये होशियार है, जर्जिस। उसने बोला नहीं बात हुआ ऐसा है भाई, रसूल की तस्दीक हो गई इसलिए वो हदीस बन गई। और शैतान की बात, ये उसके जुमले नेट पे डाले हमने, शैतान की बात जिस पे रसूल की मोहर लग जाए वो भी हदीस बन जाती है, माअज़ल्लाह। हमने कहा अच्छा नबी की तस्दीक हो गई तो हम भी तो कह रहे अबू लहब काफिर था मगर अब्बास साहबी रसूल की तस्दीक हो गई, ईद मनाना जायज हो गया। हम भी तो यही कह रहे हैं। अब्बास साहबी रसूल है या नहीं? रसूलुल्लाह के चहीते चचा है।
اور جب حضرت عباس کو کسی نے کچھ سخت جملہ کہہ دیا نا، حدیث میں صحیح حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی جلال میں آتے کہا لوگو تم میرے چچا کو تکلیف پہنچاتے ہو، میرے چچا کو تانے دیتے ہو، تم کیا سوچتے ہو کہ محمد اپنے اہل بیت کے کام نہ آئیں گا؟ قسم خدا کی میرے اہل بیت تو وہ ہے جو لوگوں کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تم میں سے کیا ہے کہ میرا رشتہ قرابت میرے اہل بیت کو فائدہ نہ پہنچائیں گا؟ لوگوں کے نسب کٹ جائیں گے، لوگوں کے نسب ختم ہو جائیں گے، مگر میرا نسب منقطع نہیں ہوگا۔ میرا نسب دنیا میں بھی برقرار ہے، آخرت میں بھی برقرار ہے۔ یہ دنیا میں بھی چچا ہے، آخرت میں بھی چچا ہے۔ جب چچائے رسول کی، نبی کے چچا کی مہر لگ گئی ابو لہب کے عمل پر، اب ہم کہتے ہیں کہ وہ عمل ہمارے لیے بھی جائز ہو گیا، ورنہ پھر شیطان کا جواب لاؤ پھر شیطان پہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اب ایک بڑا مارکت العاریہ لائقہ کہ جب ابو جہل نے حضرت عباس نے خواب دیکھا ابو لہب کا، حالت کفر میں تھے، یہ بھی اعتراض آیا، پاکستان کے ایک مولوی صاحب نے اعتراض کیا۔ حضرت عباس نے جب خواب دیکھا حالت کفر میں تھے، کافر کے خواب کافر کی بات معتبر نہیں۔ اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ حدیث لکھنے کے چند اصول ہیں۔ راوی کوئی بھی سند میں ضعیف نہیں ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے۔ مجہول یعنی ایسا راوی جس کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کون ہے، کہاں ہے، کیا تھا، پتہ ہی نہ ہو جس کے بارے میں، ایسا کوئی راوی آئے وہ حدیث کمزور ہو جاتی ہے۔ کافر بھی نہیں ہونا چاہیے، فاسق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فاسق اگر کوئی راوی آ جائے، اور فاسق بہت ساری قسمیں ہیں، محدثین نے یہاں تک کہا کہ زندگی بھر سچ بولتا رہا، زندگی میں ایک بار جھوٹ کہتے ہوئے پکڑا گیا، کوئی بھی حدیث اس کی اب معتبر نہیں رہی، سب ضعیف ہو گئی ایک جھوٹ بولنے کے بعد۔ تو فاسق بھی نہیں چلتا، اور کافر تو قطعاً نہیں چلتا۔ تو حضرت عباس اگر حالت کفر میں تھے اور انہوں نے خواب دیکھا، اور حدیث میں لکھنے والے امام بخاری، لکھنے والے حضرت امام علامہ بدر الدین عینی، لکھنے والے حضرت امام ابن حجر عسقلانی، لکھنے والے امام احمد ابن حنبل، لکھنے والے روایت حضرت حضرت امام عبدالرزاق، یہ بڑے بڑے محدثین نے لکھی، تو ان کے سمجھ میں نہیں آیا، ان کے عقل میں نہیں آیا کہ کافر ہے، کفر کی حالت میں خواب دیکھا، یہ دلیل حجت کیسے بنے گا؟ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ خواب انہوں نے دیکھا مکہ میں تھا، مگر جب یہ خواب بیان کہاں کیا؟ مدینے میں، اور جب بیان کیا اس وقت حالت ایمان میں تھے۔ بیان کفر میں دیکھا، کفر میں، مکے میں، بیان کب کیا؟ مدینے میں، اور جب کیا تو تب کون تھے؟ حالت ایمان میں تھے۔ تو جب روایت اہل ایمان کہہ رہا ہے تو روایت معتبر ہو گئی۔ اور اگر بالفرض آپ کہتے ہو کہ نہیں حالت کفر کا یہ خواب کافر تھے، جھوٹ گڑھ لیا ہوں گا، جھوٹ سے کام لیا ہوں گا، تو آپ حدیث لا کے بتا دیجئے کہ ایمان کے بعد حضرت عباس نے کہا لوگوں حالت کفر دیکھا تھا، کفر میں تھا، جھوٹ گڑھا تھا میں نے اس وقت، یہ تمہارے ذمہ ہے، مگر یہ نہیں لا سکیں گے، کبھی زندگی بھر نہیں لا سکیں گے۔ اب آئیے میلاد کو یہ کس سے